بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے۔ درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں۔ درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے نشا اسلامک پروگرام یضل بہ کثیروں و یہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 6 کی تلاوت اور سماعت کی سعادتیں حاصل کریں گے اور اس کی تفسیر سننے سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یقیناً اس کو سننے سمجھنے کے بعد ہمیں عمل پیرا ہونے کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی گزشتہ رکوع کی طرح اپنے انعام یاد دلائے بنی اسرائیل کو۔ انعامات یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، اور اپنی ہٹ درمی اور اپنے دلوں سے حسد نکالیں اور اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں، دنیاوی محبت کو نکالیں، آخرت کی محبت پیدا کریں۔ دنیا کی محبت نکالیں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، حق پرست بن جائیں۔ پروردگار عالم بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو تم پر کی گئی ہیں نعمتیں اس کو یاد کرو۔ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ یہ خطاب بظاہر ان یہودیوں سے ہو رہا ہے، ان بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس فضیلت کا ذکر کیا وہ ان لوگوں کو تو نہیں دیا تھا، البتہ ان کے آباء و اجداد کو فضیلت دی تھی۔ تو آباء و اجداد کو فضیلت دے کر ان کی نسلوں سے خطاب ہو رہا ہے، چونکہ نسلوں کا تعلق اصل سے ہوتا ہے، اس لیے ان کی اصل کو فضیلت دینے کی بات ہوئی، جس فضیلت کی بات ہو کر یہ ان کی اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو سرکار علیہ السلام کے دور ظاہری میں سرکار علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا۔ دراصل فضیلت دینے کی بات ان کے آباء و اجداد سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ان کے آباء و اجداد پر فضیلت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد پر فضیلت کو یاد دلا کر انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فضیلتیں دی ہیں میں نے، اے بنی اسرائیل تمہیں فضیلتیں دی۔ کس کس اعتبار سے؟ یعنی آباء و اجداد کو جو فضیلتیں دی گئی تھیں ان فضیلتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور ان کی نسلوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو بنی اسرائیل کی اتباع کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ثواب۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ مختلف اعتبار سے دی گئی تھی۔ پہلا، بنی اسرائیل کو علم کے ذریعے فضیلت دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو ایمان کے ذریعے فضیلت دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو عمل صالح کے ذریعے فضیلت دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کو نبوت و رسالت کے ذریعے فضیلت دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کو بادشاہت کے ذریعے بھی فضیلت دی گئی تھی۔ ان تمام زاویوں سے، ان تمام طریقوں سے، ان تمام ذرائع سے ان کو جب فضیلت دی گئی تھی تو یہ فضیلت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ نے فضیلت دی تھی تو وہ فضیلت معاب ہوئے، اور آج اللہ رب العزت انہیں وہ فضیلتیں یاد دلا کر راہ راست کی طرف بلا رہا ہے، اتباع مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف بلا رہا ہے، تاکہ وہ فضیلتوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو مان کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع بن جائیں اور اتباع کرنے والے بن جائیں۔ خالق کائنات ان کو یہ یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھلائی اس میں مقصود ہے، اور اگر وہ بھلائی کی باتیں مان جاتے ہیں تو ان کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے، اگر وہ یہ بھلائی کی بات تسلیم نہیں کرتے، انکار کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے،
ان کی آخرت کو خود وہ اپنے ہاتھوں خراب کر رہے ہیں، انکار کے ذریعے، حسد کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ آخرت کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، آئیے ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ محترم ناظرین، ان کو فضیلتیں یاد دلا کر صراط مستقیم کی طرف بلایا گیا، اور اس کے بعد اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو خوف دلایا جا رہا ہے اس دن کا جس دن کو یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں، حساب و کتاب کا دن۔ وہ دن جس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر پڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یاد دلایا اور اس دن کے خوف سے ان کو خوف زدہ کیا، تاکہ جیسے فضیلتوں کو یاد دلا کر راہ راست کی طرف بلایا گیا، ایسے ہی یہاں خوف دلا کر اللہ رب العزت انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی۔ اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، کہ اس دن ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جو حساب و کتاب میں کامیاب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں اسے داخلہ ملے گا، اور جو حساب و کتاب میں ناکام ہو گیا اسے جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ اس دن کا خوف دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرماتا ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش بھی کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کا بدلہ نہ ہوگا اور نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، وہ دن ایسا ہوگا جس دن گناہگار کچھ دے کر اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لے کر اسے کامیاب کر دیا جائے، کچھ لے کر اس کو نجات کا پروانہ دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، تیسری صورت بھی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، اس دن کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا، ہرگز نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ان کی امداد کی جا سکے گی، کسی کی بھی امداد نہیں ہوگی۔ یہ چاروں باتیں اس دن یوم القیامہ میں، قیامت کے دن میں پائی جائیں گی، کہ کوئی کسی کا بدلہ نہ ہوگا، نہ کچھ لے کر نجات کا پروانہ دیا جائے گا، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ مدد کی جائے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، بیٹا تو دنیا میں میرا بیٹا تھا، میری اولاد تھی، آج میں تجھ سے کچھ نیکیاں طلب کر رہا ہوں، میری نجات کے لیے چند نیکیوں کی ضرورت ہے مجھے، تو مجھے اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دے دے۔
تو بیٹا اپنے باپ کو نیکیاں دینے سے انکار کرے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم دنیا میں میری بیوی تھی، میری شریک حیات تھی، لاؤ آج میں تم سے کچھ نیکیاں مانگتا ہوں اپنی نجات کے لیے، جب میری نیکیوں میں کچھ نیکیاں تمہاری دی ہوئی مل جائیں گی تو میری نجات ہو جائے گی، تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے دو۔ تو بیوی جو دنیا میں اس کی شریک حیات تھی وہ قیامت کے میدان میں نیکیاں دینے سے انکار کرے گی، تو ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کے حال سے یہ ظاہر ہوگا کہ سب نفسی نفسی بول رہے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں یہ جتنی باتیں پیش کی گئی ہیں کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، کسی کی مدد نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کفر کرتے رہے، دنیا میں شرک کرتے رہے، دنیا میں انکار کرتے رہے، قرآن کا انکار کرتے رہے، صاحب قرآن کا انکار کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آنے سے انکار کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں کہ نہ ان کی مدد ہوگی نہ ان کی شفاعت ہوگی۔ لیکن اللہ کے کرم سے ان کی شفاعت ضرور ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے، ان کی مدد ضرور کی جائے گی میدان قیامت میں جو اہل ایمان ہوں گے۔ مومنین کے لیے جو گناہگار ہوں گے تو گناہگار مومن کے لیے شفاعت بھی ہوگی قیامت کے دن، اور مومن گناہگار کے لیے مدد بھی ہوگی قیامت کے دن۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن کے بارے میں اپنی شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اور بھی بہت شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ کعبۃ اللہ اپنے طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن اپنے خاندان کے چند افراد کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور دنیا میں جو فقراء تھے، جو مساکین تھے، ان کی مدد جن لوگوں نے کی، اگر وہ بھوکے تھے تو انہیں کسی نے کھانا کھلا دیا، وہ اگر ننگے تھے تو کسی نے ان کو پہنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فقراء قیامت کے روز سفارش کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں ان کی مدد کی تھی، کھانے کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے۔ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے دنیا میں ہماری مدد کی تھی، آج ان کی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقراء کی سفارش کو قبول کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تم ان کے ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر جاؤ۔ محترم ناظرین، قیامت کے میدان میں ضرور شفاعت بھی ہوگی، ضرور مدد بھی ہوگی، لیکن ان لوگوں کی ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے، ان لوگوں کی ہوگی جو اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے ہوئے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے۔ ایماندار مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، ان کی مدد بھی ہوگی۔ اور جہاں تک شفاعت نہیں ہوگی کی بات ہے، جہاں تک کسی کی مدد نہ ہونے کی بات ہے، وہ کفار و مشرکین کی انکار کرنے والوں کی مدد نہیں ہوگی، ان کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن گناہگار مومنین کی یقیناً ضرور شفاعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے گا۔ آئیے ہم اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا ذکر کیا اور اس نجات کو یاد دلایا۔ اے بنی اسرائیل، تم اپنے آباء و اجداد کے لیے جو میں نے نجات دی تھی اس نجات کو یاد کرو۔ تمہارے آباء و اجداد کو جو نجات میں نے دی تھی، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس کو یاد کرو۔ کیسا ظلم و ستم کا شکار تھے وہ، اور میں نے کیسے ان کو نجات دی تھی۔ کیسا کیسا ان پر ظلم ہوتا تھا بنی اسرائیل پر، جو فرعون کی خدمت گزار بن کر رہتے تھے۔ فرعون اپنی خدمت کے لیے ان کو جبراً رکھ لیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے افراد اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور ایسی محنت شاقہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کلیجے منہوں کو آیا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں ان کی خدمات کے بارے میں، ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کام کرنے پر، خدمت کرنے پر فرعون جبراً رکھ لیا تھا، اور یہ مارے مجبوری کے فرعون کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے افراد پہاڑ کھود کھود کر چٹانیں لایا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہوتی پہاڑ کھود کر چٹانیں لے آنا، اور چٹان کیسے لانا؟ اپنی گردنوں پر چٹانیں رکھ کر لانا، جس کی وجہ سے گردن اور ہاتھ زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی گردنیں پتھر لاتے ہوئے، پتھر اپنی گردنوں پر اٹھا کر لاتے لاتے ان کے گردن زخمی ہو جایا کرتے تھے، ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، اور پیٹھوں پر اٹھا اٹھا کر ان کی پیٹھیں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ کیسے عذاب میں مبتلا تھے یہ، کیسے فرعون کے ظلم و جبر کا شکار تھے یہ، کتنی مصیبت میں یہ بنی اسرائیل کے افراد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی یاد دلا رہا ہے کہ اتنی مصیبتوں سے میں نے ان کو نجات دی تھی۔ کیا کیا کرتے تھے وہ؟ پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر مکانات کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ مصائب میں گھرے ہوئے تھے بنی اسرائیل، اللہ نے ان مصائب سے نجات دی۔ کچی اینٹیں تیار کر کے ان اینٹوں کو پختہ بنایا کرتے تھے، یہ بھی ان کے سپرد تھا کام۔ یہ سارے مشقت والے کام تھے جو کام فرعون نے بنی اسرائیل کو لگا رکھا تھا، اور وہ یہ سارے کام کرنے پر مجبور تھے۔ اور بعض ایسے تھے بنی اسرائیل کے افراد جو لوہار کا کام کیا کرتے تھے، یہ کام بھی بڑا مشقت والا تھا، اور فرعون نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، عورتوں سے بھی کام لیا کرتا تھا۔ وہ چرخہ چلانے کا کام کرتی تھیں، اور جو بنی اسرائیل کمزور تھے، جن سے پتھر اٹھانا نہیں ہوتا تھا، جن سے چرخہ چلانا نہیں ہوتا تھا، جن سے اینٹیں بنانا نہیں ہوتا تھا، جن سے مکانات کی تعمیر کا کام نہیں ہو پاتا تھا، وہ کمزور لوگ تھے، تو وہ کمزور لوگ بھی اس کے ظلم و جبر سے بچے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کمزور لوگوں سے وہ جزیہ لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مصائب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی مصیبت میں بنی اسرائیل تھے، ان کو میں نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کیسے عذاب میں تھے وہ، بڑے برے عذاب میں تھے۔
اور کیا کرتا تھا وہ؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے اس ظلم و بربریت سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بیٹوں کو قتل کرنا بنی اسرائیل کے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور وہ آگ پورے مصر کو احاطہ کر لی، قبطیوں کو مصر سے نکال لیا اور بنی اسرائیل کو رہنے دیا۔ جب یہ خواب فرعون دیکھتا ہے اور نجومیوں سے، جادوگروں سے اس کی تعبیر لیتا ہے، تو جادوگر اور نجومی اس کی تعبیر یہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ جب فرعون یہ سنتا ہے تعبیر تو پھر حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، بنی اسرائیل کے گھروں میں جتنی عورتیں جنم دیتی ہیں ان میں اگر لڑکے ہوں تو ان کو ختم کر دیا جائے اور لڑکیاں ہوں تو ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ جب فرعون نے یہ حکم جاری کیا تو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اتنا قتل عام ہوا جب فرعون نے کہا کہ نومولود بچوں کو بھی ختم کر دو اور جو بچے پہلے سے کم سن ہیں ان کا بھی قتل کر دو، تو فرعون کے حکم پر ایسا قتل عام ہوا کہ وقت واحد میں جو بچے زندہ تھے وہ 12,000 کی تعداد میں قتل کر دیے گئے، اور جو نومولود بچے تھے جن میں لڑکے تھے وہ 90,000 کی تعداد میں قتل کر دیے گئے، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا، اس غرض سے کہ کہیں ان بچوں میں وہ بچہ نہ نکل آئے جو فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے۔ اس خوف سے تمام بچوں کو قتل کیا جانے لگا، بڑے موت آنے پر مر رہے تھے اور بچوں کو فرعون اس طریقے سے مار رہا تھا، تو بڑے بڑے سردار فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسا اگر تو کرے گا تو ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی اور پھر آبادی کم ہو جائے گی، آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو فرعون ان سرداروں کے کہنے پر ایک تجویز رکھا کہ 1 سال بچوں کا قتل کیا جائے پیدا ہونے والے، اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جس سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جانے والا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش کرنے لگے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہ احسانات یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ دیکھو میرے تم پر کتنے احسانات ہیں، اور میں نے تم کو نجات دی، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور جب تمہیں نجات دینے کا وقت آیا تو میں نے تمہیں ایسے بچا لیا کہ رہتی دنیا تک وہ بچانا دنیا یاد کرے گی۔ تمہارے دشمن فرعون کو اور فرعون کے تمام چاہنے والوں کو غرق کر دیا، اور غرق کر کے ان کو ایسا زوال دیا کہ پھر وہ نہ اٹھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے
قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جو بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، اور ان کی ظلم و زیادتیوں کی تفصیل آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ غرق کی کیفیت کیا تھی وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ غرق کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے یہ رعایت کی اور ان پر یہ احسان کیا کہ ان کو مصر سے نکلنے کا موقع عنایت فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تعداد میں 6,20,000 تھے مصر سے نکلے، فرعون اور آل فرعون سے نجات پانے کے لیے، اس کے ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے جب نکلے مصر سے تو تعداد ان کی تھی 6,20,000۔ جب نکلے تو فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ نکل چکے ہیں، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے آنے لگا، اور جب فرعون ان کا پیچھا کرنے لگا تو فرعون 17 لاکھ فوجیوں کے ساتھ جو ہتھیار سے لیس تھے تعاقب کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیے کہ 6,20,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اور فرعون کے ساتھ 17 لاکھ، وہ بھی میں ہتھیار کے۔ جب چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے 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 دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے یہ ہمیں کیسے بیچ میں لا دیا، ہمیں کیسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ سامنے دریا نظر آتا ہے اور پیچھے دشمن نظر آتا ہے، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو خالق کائنات نے وہاں پر راستہ بنا دیا اور پانی کو ہٹا دیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی اپنے سواریوں کے ساتھ اس راستے پر اترے اور اتر کر آرام و چین کے ساتھ دریا کا رستہ پار کرنے لگے، جہاں اللہ رب العزت نے راستہ بنا دیا تھا۔ پانی کٹ گیا، دو طرف ہٹ گیا پانی، اور بیچ کے راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر و سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں تو فرعون نے یہ چاہا کہ میں بھی گزر جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لوں، لیکن جس گھوڑے پر فرعون بیٹھا ہوا تھا وہ سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا، اور فرعون کے ساتھ 17 لاکھ کی فوج تھی۔ فرعون کا گھوڑا آگے، اور فرعون چاہتا تھا کہ میں اتروں، لیکن اسے خوف تھا کہ اتروں گا تو شاید میں غرق ہو جاؤں گا، یا پھر فرعون کے گھوڑے کو خوف تھا کہ میں اتروں تو کیسے اتروں۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی فضل فرمایا بنی اسرائیل پر، اور فرعون کے غرق ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے وہاں روانہ فرمایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب گھوڑی پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس وقت وہ گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے دوڑانے لگے۔ اس گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا گھوڑی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جب گھوڑی اس راستے پر دریا کے کود پڑی تو فرعون کا گھوڑا بھی کود پڑا، اور جیسے ہی فرعون کا گھوڑا کود پڑا، سارے فوجی فرعون کے ساتھ والے وہ دریا کے اس راہ پر کود پڑے
اور جب بیچ دریا میں یہ فوج آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرف سے پانی کو ملایا اور دنیا دیکھتی رہی، فرعون اور فرعونی آل فرعون سب کے سب غرق ہو گئے، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور بعد ازاں اس دریا نے فرعون کی لاش کو اور فرعون کے ساتھ جو سرکش تھے ان کی لاشوں کو باہر پھینک دیا۔ ناظرین کرام، جب فرعون غرق ہوا اور آل فرعون غرق ہوئے تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام تھا، یہ احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کے دشمن کو غرق کر دیا خالق کائنات نے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، آگے کے ارشاد میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ فرعون غرق ہو چکا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر مصر کو لوٹ کر آ گئے۔ مصر لوٹ کر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ آؤ موسیٰ تاکہ ہم تمہیں الواح توریت دیں، توریت تم کو عطا کریں، تو پھر سے مصر لوٹ کر آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توریت لینے کے لیے۔ اس کا ذکر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ محترم ناظرین، یہاں اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے کوہ طور پر اور اپنی قوم سے یہ کہہ کر چلے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں اللہ کی عطا سے توریت لے کر آنے کے لیے۔ تو جب 30 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، جانے کے بعد ایک کے بعد ایک دن گزرتا گیا، اور جب دن گزرے تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر تھے، اور جب 30 دن کا عرصہ گزر چکا، 30 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو سامری جو فسادی تھا اس دور میں، اس سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اب آنے والے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام اب آنے والے نہیں ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا ایک معبود بنائیں اور اس کی پوجا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ معبود یہاں پر موجود ہے، اور وہ کوہ طور چلے گئے توریت لینے کے لیے۔ اس قسم کی باتیں کر کے بنی اسرائیل کو وہ بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل بہکنے بھی لگے، گمراہ ہونے لگے۔ تو سامری نے کیا کیا؟ سامری نے سونا جمع کیا، وہ سونا جو بنی اسرائیل مصر چھوڑتے وقت میں قبطیوں سے سونا لیے تھے، اسی سونے کو جمع کیا اور ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ بچھڑا بنا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بچھڑا ہے یہی ہمارا معبود ہے، اب اس کی پوجا ہم کو کرنا ہے، اس کی پرستش ہم کو کرنا ہے۔ اور کیا کیا سامری نے؟ آیا ہے تفاسیر میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑا لے کر آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑی لے کر آئے تھے، اس گھوڑی کے جہاں قدم پڑتے وہاں پر گھاس اگ جایا کرتی، وہاں کی زمین زندہ ہو جایا کرتی اور وہاں سے سبزہ اگا کرتا۔ سامری نے یہ دیکھا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ یہ گھوڑی کے پیر جہاں جہاں پڑتے ہیں زمین پر،
وہ زمین کا حصہ سبزہ دار ہو جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ سبزہ اگاتا ہے، تو پھر جہاں جہاں گھوڑی کا پیر پڑتا ہے وہاں کی مٹی بڑے کام کی مٹی ہے، وہ مٹی سامری نے اٹھا لی تھی، اور سونے کا جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کے منہ میں یہی مٹی سامری نے ڈال دی تھی، اور اس مٹی کے اثر سے وہ سونے کا بنا ہوا بچھڑا بولنے لگا تھا، آوازیں کرنے لگا تھا۔ جب سونے کے بچھڑے سے آوازیں آنے لگیں تو بنی اسرائیل اور متاثر ہوئے۔ یہاں پر رک کر میں عرض کروں کہ وہ مٹی جو سبزہ اگانے لگی، آخر گھوڑی کے پڑنے والے قدم میں یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، یہ سب نسبتوں کا اثر ہے، یہ نسبتوں کا اثر ہے۔ دراصل گھوڑی کا پیر جہاں پر پڑتا وہاں کی زمین سبزہ اگا دیتی اور وہاں سبزہ اگ جاتا، وہاں کی وہ زمین کا وہ حصہ زندہ ہو جاتا اور وہاں سبزہ اگنے لگتا۔ یہ سبزہ جو اگتا ہے یہ گھوڑی کے قدم کے پڑنے کے اثر سے۔ تو گھوڑی کے قدم میں یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اثر گھوڑی کے قدم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی برکت سے آیا، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھوڑی پر سوار تھے۔ جبریل امین کی برکت کا اثر گھوڑی میں، اور گھوڑی کی برکت کا اثر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑی کے اندر اثر کرتا ہوا گھوڑی کے پیر میں اثر انداز ہوا، اور گھوڑی کا پیر جہاں زمین پر پڑتا وہ زمین پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بواسطہ گھوڑی کے اس زمین کے حصے پر بھی برکت کا اثر پڑنے لگا۔ تو یہ سب نسبتوں کا معاملہ ہے۔ محترم ناظرین، نسبتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارے معاملات نسبتوں پر ہے۔ نسبت اچھی ہوگی تو معاملہ بھی اچھا ہوگا، نسبت بری ہوگی معاملہ بھی برا ہوگا۔ جو حاجی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ نسبتوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نسبتوں کا اثر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کیے تھے، اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی عظمت بیان کی اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ پتھر ہے، لیکن یہ پتھر اس جگہ سے نسبت رکھتا ہے جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں بھی ایک پتھر ہے، لیکن اس کی عظمت نہیں ہوتی، اس کا اکرام نہیں ہوتا، اس کی قدر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں حقارت سے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وہاں حقارت سے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اچھی نسبت لگی، اس کی قدر ہو رہی ہے، اور جہاں جمرات ہے، جہاں کنکریاں ماری جا رہی ہیں، وہاں شیطان سے نسبت لگی، اور وہاں بری نسبت لگنے کی وجہ سے اس مقام کو حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں حقارت سے کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ تو جیسی نسبت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا۔ سارا معاملہ نسبتوں پر ٹکا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا وعدہ لے کر گئے، 30 راتوں کی وعدہ لے کر تشریف لے گئے تھے اپنی قوم سے۔ جب 30 راتیں یعنی 30 دن گزر گئے تو سامری کو موقع ملا، اور سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب موسیٰ آنے والے نہیں ہیں، دیکھو 30 دن گزر گئے اور ابھی تک وہ آئے نہیں، دیکھو 31 دن گزر گئے، دیکھو 32 دن گزر گئے، 30 پر 3 دن گزر گئے۔ ایسے ہی ایک ایک دن جب گزرتا جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال کو سامری لوگوں کے ذہنوں سے ہٹاتا جاتا، اور بنی اسرائیل اس کی باتوں میں آ کر حضرت موسیٰ کو بھولنے لگتے۔ یہ قابل غور نکتہ ہے۔ محترم ناظرین،
دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ 30 راتوں کا وعدہ پہلے ہوا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 راتوں کا وعدہ فرمایا، تو جملہ 40 راتیں ہو گئی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کی بات کر کے چلے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اور 10 راتیں بڑھا دیا۔ تو جب 10 راتیں ایک کے بعد ایک بڑھنے لگیں تو ادھر گمراہی بھی بنی اسرائیل میں پروان چڑھنے لگی، بڑھنے لگی، اور سامری کو بہت موقع ملنے لگا۔ آخرکار ہوا کیا؟ آخرکار ہوا یہ کہ 40 دن جب ہوئے تو بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بڑی حد تک وہ گوشالہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی، بچھڑے کی پوجا کا شکار ہو چکی تھی۔ بچے کون تھے؟ بچنے والوں میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو بچے ہوئے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 آدمی تھے جو بچے ہوئے تھے اس بچڑے کی پوجا سے۔ باقی پورا بنی اسرائیل کا جتنا بھی تعداد میں وہ مجمع تھا، سب کا سب بچڑے کی پوجا میں لگ چکا تھا۔ 12,000 آدمی بچ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ مجھے اس مقام پر عظمت مصطفیٰ بیان کرنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے اس مقام پر کہ قوم موسیٰ اور ہے، قوم مصطفیٰ اور ہے۔ یہاں پر ہم اپنے نصیب پر، ہم اپنے جذبات پر، ہم اپنی محبت مصطفیٰ علیہ السلام پر ناز کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کو اس بات پر ناز ہے کہ وہ قوم موسیٰ تھی جو 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھلا بیٹھی تھی۔ آپ غور فرمائیں اس بات پر، وہ قوم موسیٰ تھی جو 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھلا بیٹھی تھی۔ الحمدللہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اپنے مصطفیٰ کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ علیہ السلام کو بھلائے نہیں ہیں، بلکہ اس امت کے بڑے تو بڑے ہیں۔ آج الحمدللہ بچے بچے کی زبان پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں۔ وہ قوم موسیٰ تھی جو صرف 40 دنوں میں اپنے موسیٰ کو بھلا بیٹھی تھی۔ یہاں امت محمدیہ کی وارفتگی دیکھو کہ 14 صدیوں کے بعد بھی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اپنے قلوب کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے امت محمدیہ علیہ السلام پر، جس پر ہم جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ ہوا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس ہوئے، توریت لے کر واپس ہونے کے بعد جب یہاں حالت دیکھی اپنی قوم کی کہ بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، جب بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو جلال کے مارے اپنے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں، جو الواح تھے توریت کے، وہ جلال کے مارے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ مارے جلال کے وہ تختیوں کو حضرت موسیٰ نے ایک طرف پھینک دیا، اور اس کے بعد اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دریا میں پھینک دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو ایسی سزا دی اور ایسی سزا مقرر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا کہ میرے جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب اگر اس کی معافی تم چاہتے ہو تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ امت محمدیہ علیہ السلام پر اللہ کے کرم اور اس کی نوازش کا یہ عالم ہے کہ سزائیں دیتا ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو سزاؤں کی وعید سناتا ہے،
لیکن اس امت پر مہربانی دیکھو خالق کائنات کی، جب سزاؤں سے ڈر کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر امت محمدیہ علیہ السلام صرف توبہ کر لیتی ہے، صرف دل میں ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے برا کیا، آئندہ سے نہیں کریں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ علیہ السلام کے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں قوم موسیٰ کو جو سزا مقرر کی گئی تھی، وہ سزا یہ تھی کہ اے قوم موسیٰ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر پرستش شروع کر دی تھی، آؤ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے تب تمہاری معافی ہوگی، اس وقت تک تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اپنے گناہوں کی، اپنے اس پرستش کی بارگاہ عزتی میں معافی مانگنے کے لیے اور اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اللہ کی رحمت کے سزاوار ہونے کے لیے، اس قوم کو جو حکم ہوا تھا مارو ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کا قتل کیے، یہاں تک کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ یہ کیسی سزا مقرر ہوئی؟ 70,000 کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باقی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو معاف کر دیا گیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب 70,000 کا قتل ہو گیا آپس میں، اس کے بعد اللہ نے معافی کا پروانہ بھیجا، ماں باقی لوگ بچ گئے۔ آگے ارشادات ہوتے ہیں، جو کچھ ارشاد ہو رہا ہے ہم ایک کے بعد دیگر آیات کی تلاوت کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سمجھنا سمجھانا یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں، وہ بچڑے کی پرستش کرنے کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، وہ بچڑے کی پرستش کرنے والوں کا قتل کریں، یہ سزا مقرر ہوئی، اور اس پر عمل ہوا، 70,000 بچڑے کی پرستش کرنے والے ختم ہوئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور یہ قتل کرنے والے
بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے اور قتل ہونے والے بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ فرق یہ ہے کہ قتل کرنے والے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے پرستش نہیں کی تھی، اور جنہوں نے پرستش کی تھی ان کا قتل ہوا۔ آگے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انعامات اور احسانات یاد دلائے، اور ان تمام احسانات کے یاد دلانے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جب میں نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں تو پھر میرے احکامات پر عمل کرو اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ۔ ان احسانات میں من اور سلوہ بھی ہے، یعنی آسمان سے برسنے والی غذا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، نہ پکوان کی ضرورت نہ مشقت، بلکہ غذا آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی، لیکن اس نازل ہونے والی اس غذا کی بنی اسرائیل نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو روک دیا۔ خالق کائنات من و سلوہ کے اتارنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے اس احسان کو یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ بندے شکر گزار بنے اور اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو یاد کر کے راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی ٹیڑھی قوم تھی جو اللہ رب العزت کے انعامات و احسانات یاد دلانے کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی، ان کو شعور نہیں آیا کہ ہم کو کدھر جانا چاہیے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ہی انا کے اندر ایسے منہمک ہو چکے تھے کہ انہیں برا بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ غفلت کے ایسے پردے میں پڑے ہوئے تھے کہ خالق کائنات کے انعامات اور احسانات کی انہیں قدر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ان کے ان کارناموں کی وجہ سے ان پر عذابوں کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے خاتمے کا سلسلہ شروع کیا۔ حد یہاں تک ہو گئی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کٹنے لگے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہونے لگے۔ خالق کائنات ان کو بار بار موقع دیتا رہا، بار بار موقع دیتا رہا۔ ایک اور موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس موقع کو بھی اپنی انانیت اور اپنی ناقدری کی وجہ سے کھو لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے طاعون کی بیماری یعنی سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ یعنی جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا سنبھلنے کا، سدھرنے کا، راہ راست پر آنے کا، صراط مستقیم پر آنے کا، اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں آنے کا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ناقدری سے دیکھا اور اللہ کے دیے ہوئے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ غفلت میں پڑے رہے، اپنی انا میں پڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت کی قدر نہیں کی، اللہ کے انعام کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے موقع کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت بار بار موقع دیتا رہا، بار بار موقع دیتا رہا، اور جب کبھی یہ لوگ ناقدری کیے ان کو چونکانے کے لیے ان پر عذاب نازل کرتا رہا۔ ایک موقع اور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع تھا کہ اے بنی اسرائیل چلو اب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میں تمہیں ایک راہ بتاتا ہوں، اس راستے پر چلو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آؤ بیت المقدس میں۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہذہ القریہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہ کون سا شہر؟ تفاسیر میں آتا ہے وہ بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس میں بلایا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو۔ بیت المقدس کو خریے سے تعبیر کیا گیا۔ بیت المقدس کا ایک دروازہ تھا جو بمنزلہ کعبہ تھا اور توبہ کی قبولیت کا باعث تھا اس دروازے میں سے داخل ہونا، اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ توبہ کی قبولیت کا باعث تھا، اور خالق کائنات ان کو توبہ کی توفیق دینے کے لیے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ سب راستے کیوں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ بنی اسرائیل کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان کو راہیں بتا رہا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ دروازہ جو توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہے اس میں سجدہ کرتے ہوئے آؤ اور حتتن کا لفظ کہتے ہوئے آؤ، یعنی ندامت کے الفاظ بولتے ہوئے آؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے وہ اپنے آپ کو چت ہو کر، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے انا کے ساتھ وہاں پہنچے، وہاں انکساری کے ساتھ، وہاں ندامت کے ساتھ نہیں پہنچے بلکہ تکبر کے ساتھ پہنچے، اپنے آپ کو چت کر کے زمین سے گھسیٹتے ہوئے پہنچے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے فرمایا تھا۔ اگر وہ اللہ کے فرمانے کے مطابق گزر جاتے اس دروازے سے تو ان کی مغفرت ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا۔ انہوں نے حتتن کا لفظ بدل کے وہاں اور معنی اپنی مرضی کے مطابق لا دیے جو ان کے ساری اور ندامت کے بالکل برعکس معنی تھے۔ محترم ناظرین، جب خالق کائنات نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے ہیں تو ان پر عذاب نازل فرما دیا، ان پر عذاب نازل فرما دیا، اور اس بار کون سا عذاب نازل فرمایا؟ اس بار ایک بیماری ان پر نازل کر دی جسے طاعون کہتے ہیں، اور طاعون ایسی بیماری
ان پر اللہ رب العزت نے ڈال دی کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے لگے، اور ان کی ہلاکت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک لمحے میں 24 ہزار ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک لمحے میں، ایک ساتھ میں 24 ہزار سرکش ہلاک ہو جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا عذاب کیسا تھا۔ یہ طاعون کی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ ساری باتیں ہم نے سماعت فرمائی۔ ان تمام باتوں میں ایک بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی فرعون کے اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے۔ یہ بات ہم نے آج کے اس رکوع میں سنی، اور یہ حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے اتنی خوشی کا موقع تھا کہ واقعی ان کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے اللہ نے غرق کر دیا۔ اور وہ یوم عاشورہ تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کے بڑے فضائل ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے تو وہاں دیکھا کہ مدینے کے یہود 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم آج کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں سے، اپنی امت سے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ کے واسطے سے پوری امت سے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کا دن کا روزہ ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنے کے حقدار ہم بنی اسرائیل سے زیادہ ہوا کرتے ہیں، لہذا آؤ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، اے میری امت تم اور ایک دن کا اضافہ کر لو، 9 کا روزہ بھی رکھو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اور فرمایا گیا کہ اگر 9 کا روزہ نہ رکھ پائیں تو 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھ لیں، ایک روزہ 10 کے ساتھ ضرور ملائیں، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل میں اور ہم یعنی امت محمدیہ علیہ السلام میں فرق و امتیاز کے لیے ارشاد فرمایا۔ ہم کو چاہیے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور جس طرح یوم عاشورہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے اور بڑی برکت والا ہے، ایسے ہی عاشورے کی رات میں قیام بھی بہت رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی یوم عاشورہ کی شب یعنی شب عاشورہ میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو ایسا درجہ عطا فرماتا ہے اور ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا ثواب اور درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو مقربین ملائکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قربت میں تقرب میں رہنے والے فرشتے ہیں، ان کا جو درجہ ہے اور ان کے اعمال کا جو ان کو ثواب ہے، ایسا ہی ثواب اور ایسا ہی درجہ یوم عاشورہ کے شب میں یعنی شب عاشورہ میں عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو ملائکہ مقربین کو اللہ رب العزت نے درجہ دے رکھا ہے اور ثواب دے رکھا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ شب عاشورہ کو قیام کرتے ہوئے اللہ کی یاد کرتے ہوئے گزاریں، اور یوم عاشورہ کو دن کا روزہ رکھ کر گزاریں۔ خالق کائنات کی رحمتوں برکتوں کا جو معاملہ ہے نازل کرنے کا،
ایسے مبارک اور مقدس موقعوں پر وہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں جو بندے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم سب کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما، اتباع کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس رکوع سے جو کچھ ہم نے فیضان لیا ہے اس فیضان کے ہم سب کو مالا مال فرما اس فیضان سے۔ اور اس رکوع میں پروردگار عالم نے جو حکمت و مصلحت کی بات کی ہے، اس رکوع میں اللہ نے جو اسرار اور رموز کی بات فرمائی ہے، وہاں تک ہم کو پہنچنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 1 قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 6 کو ہم نے سنانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون